لیکن عمران صاحب ان سب چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایونچولی ہم پھر سب یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یو این میں بھی چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، ہر جگہ لابنگ، ہر جگہ ہر کسی ملک کے اپنے پرسنل انٹرسٹ، بھارت بڑی منڈی، یہ وہ، پھر آ جا کے بات تو کوئی بھی نہیں سنتا ہے ہماری، چاہے ہم جتنا بھی ہائی لائٹ کریں۔ نہیں تو پھر دو ہی باتیں ہیں نا، ایک بات یہ ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ جنگ شروع کر دیں کشمیر پہ، وہ آپ افورڈ نہیں اگر کر سکتے تو پھر آپ کے پاس یہی حل ہو جاتا ہے نا کہ آپ ان کی مورل سپورٹ کریں اور پوری دنیا میں آواز تو اٹھائیں، کم از کم وہ بیچارے تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آواز اٹھا سکیں اپنی، ان کے پاس تو وسائل نہیں ہیں۔ نمسکار دوستو، انڈیا پوائنٹ میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا ایک بار پھر بھارت کے کشمیر کو لے کر رو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں کشمیر سے 370 کی قلم ہٹنے کے بعد سے کشمیر میں کافی سارے بدلاؤ آئے ہیں۔ بھارت کے کشمیری میں اب آتنکواد نہ کے برابر ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیندر سرکار کے کئی سارے نئے بڑے پروجیکٹ کی وجہ سے کشمیر وکاس کے پتھ پر آگے بھی بڑھ رہا ہے۔ کشمیر میں شانتی اور وکاس لے کر پاکستان میڈیا کو بہت ہی زیادہ مرچی لگ رہی ہے اور اس مدعے پر پاکستان کی بے بسی کو لے کر پاکستان میڈیا کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ دوستو، پاکستان میڈیا تو چاہتا ہے کہ پاکستان کشمیر مدعے کو لے کر بھارت کے ساتھ جنگ شروع کر دے، پر پاکستان میڈیا بھی یہ سچ جانتا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جنگ لڑ نہیں سکتا۔ پاکستان میڈیا خود یہ قبول کر رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ لڑنے کی ہماری اوقات نہیں ہے، اس لیے ہم صرف اور صرف چلم چلی کریں گے۔ کشمیر مدعے کو لے کر پاکستان میڈیا میں چھائی مایوسی اور فرسٹریشن کو دیکھنے کے لیے شروع کرتے اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ کل نریندر مودی نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، مقبوضہ کشمیر کی جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی دعوت دی تھی، اگرچہ اس میں حریت رہنما تو موجود نہیں تھے، لیکن جو سو کالڈ ریپرزنٹیٹیوز تھے اس کے کشمیر کے، وہ وہاں پر ضرور موجود تھے۔ اس میں سے کچھ رپورٹس تو یہ آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس میں ضرور یہ بات کی کہ جی آپ نے جو 375 اور 35A کا ملا کیا تھا اس کو واپس لیا جائے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف ڈرامے بازی تھی، اصل میں جو الیکشن پروسیس ہے اسی کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ کیا تھا اس کے حوالے سے بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ عمران صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی ڈرامہ ہے، یا واقعی کوئی سیریسلی فیوچر سوچ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کا؟ پلان کیا ہے؟ سمینا، یہ سراسر مودی کا ڈرامہ ہے، اچھا، کوئی ایسی بات اور نہیں ہے، صرف ڈرامہ ہے جس سے وہ دو مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پہلا یہ کہ عالمی سطح پر یہ تاثر دے کہ کشمیر میں اب حالات نارمل ہو رہے ہیں، صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کانفرنس کے ذریعے سے کشمیر کا سیاسی ٹیمپریچر بھی چیک کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی چیک کرنا چاہتا تھا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں بے شک وہ کٹ پتلی ہیں، بے شک بھارت نواز ہیں، لیکن ان کی رائے کیا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کو حزمیت اتنی اٹھانا پڑی ہے کہ وہ لوگ جو 8 سیاسی جماعتوں کے 14 رہنما اس میں شریف بھی ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو اس کانفرنس کی ناکامی کی، اس اے پی سی کے ناکام ہونے کی سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ کشمیر کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر کون ہے؟ وہ ہے حریت کانفرنس، اور ان کا کوئی نمائندہ اس میں تھا ہی نہیں، انہیں بلایا نہیں گیا تھا۔ تو جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اگر وہ کانفرنس میں ہے ہی نہیں تو پھر کانفرنس کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بلائے انہوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب پہلے آپ یہ کام کریں کہ ریاستی درجے کی جلد بحالی کریں، اسمبلی انتخابات کا انعقاد ہو، زمین اور نوکریوں کو آئینی تحفظ دیں، اور کشمیری پنڈتوں کی آبادکاری کو روکیں، تمام سیاسی قیدیوں کو آپ رہا کریں، تو اس کے بعد اس میں کوئی آگے بڑھتی ہو سکتی ہے، آگے بہتری ہو سکتی ہے۔ یعنی بری طرح سے یہ ناکام ہوا ہے۔ لیکن ان میں بھی وہ مطالبہ نہیں ہے کہ 370 اور 35 آرٹیکل جو 35 ہے اس کو واپس اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ اس میں جن کو بلایا گیا وہ کون ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی ان کی طرف ہے، لیکن پھر بھی ان کی طرف سے تو سمجھے کہ یہ بھی جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے نا، اس میں یہ باتیں بھی، یہ بھی شکر کریں انہوں نے یہ باتیں بھی کر لی ہیں، لیکن اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں، کیونکہ جب آپ مین سٹیک ہولڈر کو شامل نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جی ہلالی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آل پارٹیز کانفرنس کس مقصد کے لیے تھی اور اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ یہ مقصد وہی تھا کہ اب مودی کو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ تمہارا امیج ٹھیک نہیں ہے، بہت برا ہے، اور کشمیر کے اوپر تمہارا اپوزیشن بہت ہے، اور نیتن یاہو نے بھی اس کو یہی مشورہ دیا تھا، تو تم ایسے کرو کہ کچھ بات چیت کرو، اور بات چیت سے کوئی تمہارا امیج شاید امپروو ہو۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی کنسیشنز دو، بات چیت کرو۔ دیکھیے، اس نے یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کو سکریپ کیا ہے، انٹرنیشنل اور بائی لیٹرل کووننٹس کو اس نے وائلیٹ کیا ہے، ظاہر ہے اس کو ہی از آن دا بیک فٹ، اور اس کو کچھ کرنا تھا،
اور یس بالکل صحیح ہے، یہ عبداللہ، فاروق اور عمر اور محبوبہ مفتی اور ایک اور ابھی ایک غدار کشمیر کوز کا نکلا ہے ادھر سے، یہ سجاد لون اور الطاف بہاری، یہ سب لوگوں کا کوئی سٹینڈنگ اور سٹیچر مسلمانوں میں ہے ہی نہیں اور ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ مگر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے خیال میں کنسرن ہے۔ کنسرن ہمارا یہ ہے کہ اب مودی کیا کر رہا ہے کہ پورے ہندوستان سے یہ ہندو لو لائف لوگ جو ہوتے ہیں، مانے یہ جو ریپسٹ اور ڈرگ ایڈکٹس، ان کو بسوں میں ٹرینز میں ڈال کے یہ کشمیر لا رہے ہیں، اور کشمیر لا کے جدھر انڈین آرمی اپنے کیمپس رکھا ہے ادھر ان کو بھی رکھ رہے ہیں۔ اس کا مجھے فون آیا تھا، اس کا نتیجہ اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سب جگہ گھوم رہے ہیں، اور اکثر جو ریسپیکٹیبل کشمیریز ادھر رہ رہے تھے خاص طور ویلی میں، ان کو تو اب ڈر لگ رہا ہے کہ باہر جانے۔ ایک تو فوج ہے وہ بھی شکار کرتی ہے، مگر اس قسم کے لوگ جو آج کل گھوم رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا زبردست ایک قسم کا یہ ہے ادھر فیئر اور ڈر آ گیا ہے لوگوں میں، اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کیا کرے گا ہمارے لیے۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ انہوں نے یہ لچے لفنگوں کو لا کے ادھر ہمارے اوپر چھوڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو واقعی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کب تک ایسا چلے گا، اور ہمارا جو فرض ہے کہ آکیوپیشن کے خلاف لڑیں اور جو لڑ رہے ہیں ان کو مدد کرنے، یہ ہمارا فرض ہے، اس پہ بھی ہمیں سوچ کے کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ کیا ہو سکتا ہے اس پہ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن عمران صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کلبھوشن کا معاملہ انڈیا وہاں پہ لے گیا تھا عالمی عدالت میں، کیا 375 کا معاملہ ہم نہیں عالمی عدالت انصاف میں لے جا سکتے؟ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ لے جانا چاہیے، ہم ابھی تک کیوں نہیں لے کے گئے؟ سوال تو یہ ہے، بالکل لے کے جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے جو بھی ہلالی صاحب بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا بڑھا دوں، وادی کشمیر، جموں کشمیر، جو اس میں آپ کو حیرت ہوگی کہ کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر تھا، وہ بڑی پرامن جگہ تھی، وہاں پہ اس طرح سے معاملات نہیں تھے، لیکن اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو وہاں پہ انہوں نے سیٹلز کیے لوگ لا کے، جس طرح یہ جرائم پیشہ افراد، تو وہاں پہ یہ بھی معاملہ ہو گیا کہ کرائم کی شرح بڑھ گئی ہے، وہاں پہ لوگوں کے گھروں سے چوری، ڈکیتی، یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب وہاں دیکھیں، اب آپ کو لگ رہا ہے یہ الیکشن ہو جائیں گے جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر ایسے الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے معاملات کس طرف جائیں گے؟ تحریک آزادی زور پکڑے گی یا پھر ریسٹ لیسنس میں اضافہ؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ الیکشن ابھی ان حالات میں الیکشن ہو نہیں پائیں گے۔ اچھا، ہاں جی، وہاں پہ بائیکاٹ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ ریئیکشن زیادہ آئے گا، اور تحریک آزادی جو ہے وہ دیکھیں وہ اس وقت اس موڈ میں ہیں مجاہدین کے، ان کے سامنے ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ آخری حد تک جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کو بھی ان کی پوری اور کھل کے مدد کرنی چاہیے، اور سامنے انڈیا کے سامنے اب دیکھیں نا، آپ ابھی تک اگر اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں اور بیچ بچاؤ والا راستہ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوا ہے؟ تو پھر سامنے آمنے ہی آ جانا تو آپ چاہیے۔ پھر کشمیریوں کے ساتھ کھل کے سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں۔ ہلالی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ مودی نے جو پلان بنایا ہے کشمیر کے، مقبوضہ کشمیر کے لیے، وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ الیکشن ہو جائیں اور وہاں پہ پھر سے وہی ایک ان کی ڈمی گورنمنٹ بن جائے اور پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کی جو ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں؟ What do you think؟ بالکل نہیں ہوگا، یہ جو بھی کرے کبھی وہ کام ڈاؤن نہیں ہو سکتا ہے، مگر ہمیں بڑا ضروری ہے کہ اس وقت کشمیر سے ان لوگوں کو ہم لائیں اور باہر بھیجیں، ان کو سپانسر کریں، جا کے لوگوں سے ان کو ملائیں، انٹرنیشنل فورم پہ وہ جا کے ایڈریس کریں، وہ لوگ جو لڑے ہیں، جن پہ جو جانتے ہیں کہ ادھر کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کشمیری کو آپ باہر سے پکڑ کے 4-6 ایمبیسیز کے پاس بھیج دیں اور کہیں جا کے بتاؤ کیا حماقتیں ہو رہے ہیں۔ ایکچولی دوز لوگ وہ ہیں جو فائٹرز ہیں، جو جن کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ان کو ہمیں اسپانسر کرنا چاہیے اور ان کو سب جگہ بھیجنا چاہیے۔ اس لیے ان کا جو درد ہے، ان کا جو نالج ہے، ان کا جو سینسٹیوٹیز ہیں، وہ لوگ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں یہ کچھ کرنا چاہیے ہمیں، بیکاز دا سچویشن آستے آستے بہت برا ہو رہا ہے، اور محبوبہ مفتی نے بھی تو وہ بھی آلموسٹ گیو اپ کر گئی ہے۔ دیکھیے جو مودی نے کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ کبھی بھول نہیں سکتے اس کے ساتھ کیا ہوا۔
تو ہمیں ہمارا بہت بڑا فرض ہے کہ یہ سب چیزیں ہم کریں. اور ہمارا کشمیر کمیٹی جو ہے وہ ایک افریدی بیٹھا ہوا ہے, اس کا جو چیئرمین ہے, اس کو اس وقت آ کے ایک پورا پروگرام اور پلان آف ایکشن بتانا چاہیے, لکھنا چاہیے اخباروں میں, اور لوگوں کو کہیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے ان کشمیریوں کے لیے. لیکن عمران صاحب ان سب چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایونچولی ہم پھر سب یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یو این میں بھی چلے جائیں, کہیں پہ بھی چلے جائیں, ہر جگہ لابنگ, ہر جگہ ہر کسی ملک کے اپنے پرسنل انٹرسٹ, بھارت بڑی منڈی, یہ وہ, پھر آ جا کے بات تو کوئی بھی نہیں سنتا ہے ہماری, چاہے ہم جتنا بھی ہائی لائٹ کریں. نہیں تو پھر دو ہی باتیں ہیں نا. ایک بات یہ ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ جنگ شروع کر دیں کشمیر پہ, وہ آپ افورڈ نہیں اگر کر سکتے تو پھر آپ کے پاس یہی حل ہو جاتا ہے نا کہ آپ ان کی مورل سپورٹ کریں اور پوری دنیا میں آواز تو اٹھائیں. کم از کم وہ بیچارے تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آواز اٹھا سکیں اپنی, ان کے پاس تو وسائل نہیں ہیں, تو آپ کم از کم ان کی آواز بنیں, آپ ان کو وہ وسائل تو مہیا کریں جیسے علی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مختلف فورمز لیکن پہ دوسری طرف جائیں. پرائم منسٹر صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کشمیر ایشو ریزالو ہو جائے تو پھر تو جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے. اس پر بھی بڑی لیدے ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. ہلال صاحب میں آپ کا لے لیتی ہوں پوائنٹ آف ویو اس پر, آپ کو کیا لگ رہا ہے ویسے جو انہوں نے بات کہی ہے کہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے مجھے پتہ نہیں ہے, عمران خان صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کشمیر ایشو ٹھیک ہو جائے تو کوئی اٹامک ویپنز کی ضرورت نہیں ہے. میں تو جاننا چاہتا ہوں, ہم تو نیشنل ڈیفنس کے لیے لیا ہے نا, جو ہندوستان ہمارا دشمن ہے, جب ہندوستان چھوڑ دے گا, ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہوں گے, پھر بھی 4 گنا زیادہ فوج ہوگا, 7 گنا 6 گنا زیادہ ایئر فورس اور 8 گنا زیادہ نیوی ہوگا. اس کو ہم کیسے ایکولائز